اللہ 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 اللہ. Subscribe now and press the bell icon. تقوی کو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی چیز سمجھا ہے. تقوی کا جب لفظ آتا ہے تو کوئی نوجوان ذہن میں آتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیشنل، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی بزنس مین، کوئی کھلاڑی. تقوی کو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی چیز سمجھا ہے. تقوی کو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی چیز سمجھا ہے. ہم لوگ تقوی کو زندگی سے الگ ایک چیز سمجھتے ہیں. آپ مجھے ایک بات کا جواب دینا اور چپ مت رہنا. سب لوگ بولو گے تو مشکل ہوگی، لیکن جو لوگ ہر وقت زیادہ بولتے رہتے ہیں وہ اس وقت ضرور جواب دیں. باقی وقت میں تو تھوڑا کم کر دیں. ہوتا الٹا ہے. میرا تو 30-40 سال کا تجربہ ہے. جو لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بیویاں بھی پریشان، پڑوسی بھی پریشان، وہ جب میں کچھ پوچھتا ہوں تو خاموش بیٹھے رہتے. حالانکہ میں کچھ کو تو پہچانتا بھی ہوں اور ان کو کھڑا بھی کر سکتا ہوں کہ بھائی ساری یہ جو پاور ہے یہ بیچاری بنت حوائی کے سامنے رہتی ہے. یہاں کیوں نہیں بولتے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جب تقوی کے لفظ آتا ہے تو ایک بوڑھا سا آدمی لاٹھی لے کر مسجد میں جاتا ہوا، یہ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 70 چوہے پہلے کھا لیں پھر حج کو چلیں گے. کیوں بھائی بولو، جواب تو دو یار. کوئی جواب ہی نہیں دیا. تقوی زندگی سے ریلیونٹ اور زندگی کے ہر مرحلے سے جڑا ہوا کوئی کیریکٹر ہماری سمجھ میں آتا ہے. اور یہی ہماری ساری خرابیوں کی جڑ. تقوی کا تعلق بیڈ روم سے بھی ہے، تقوی کا تعلق کچن سے بھی ہے، تقوی کا تعلق دکان سے بھی ہے، تقوی کا تعلق کالج اور یونیورسٹی سے بھی ہے، تقوی کا تعلق کیش باکس سے بھی ہے، تقوی کا تعلق بینک اکاؤنٹ سے بھی ہے، تقوی کا تعلق کھیل کے میدان سے بھی ہے، تقوی کا تعلق نکاح کی محفل سے بھی ہے، تقوی کا تعلق سہاگ رات سے بھی ہے، تقوی کا تعلق دلہا اور دلہن کے جذبات سے بھی ہے، تقوی کا تعلق گھر کے اندر مختلف رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات سے بھی. تقوی زندگی کے ہر قدم پر یا ہم تقوی کے ساتھ ہوں گے یا بغیر تقوی کے. تقوی والا سڑک پر کبھی تھوک نہیں سکتا. اور میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ جس نے سڑک پر تھوکا اس کے تقوی میں کمی ہے، چاہے بہت لمبی داڑھی ہو. اور آگے بڑھوں، جس نے بلا ضرورت بلا احتیاط زور سے اپنی کار کا ہارن بجا دیا، اس کے بھی تقوی میں کمی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ تقوی کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رات کے اندھیرے میں کسی بوڑھی عورت کے گھر اس کی خدمت کے لیے چھپتے چھپاتے جا رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ دیکھے تاکہ میرے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو. ایک صاحب نے دیکھ لیا، غریب آئے تو پہچان لیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت صدیق اکبر اپنے ہاتھوں میں جوتے یا چپل لیے ہوئے تھے. بجائے اس کے کہ جوتے چپل پیروں میں ہوتے، پہننے کے بجائے
انہوں نے جوتے چپل ہاتھ میں لے لی تو انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ آپ رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی کیڑا، کوئی نوکیلا پتھر آپ کے پیروں کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، آپ اس وقت؟ تو انہوں نے زبان انگلی پر، ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ آہستہ بولو، اور قریب آ کر چپکے سے کان میں کہا کہ یہ دو لوگوں کے سونے کا وقت ہے، اگر میں چپل پہن کے چلوں گا تو پیروں کی جو جوتوں کی آہٹ ہوگی اس سے ہو سکتا ہے کسی کی نیند کھل جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ ایک ایک انسان کے لطیف احساسات کا خیال رکھنا، یہ مقامات ہیں تقوی کے، لیکن یہ سب تقوی کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو تقوی کی یاد دلائی اور تقوی کے سب سے اونچے معیار کی یاد دلائی، حق تقاتہ۔